بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چچا جان چودھری بشیر احمد، میرے نہایت ہی محترم اساتذہ کرام مرزا خورشید صاحب، پروفیسر زمان صاحب، پروفیسر قاسمی صاحب، آج کی اس تقریب کے ہوسٹ میرے نہایت سینئر اور بہت ہی پیارے دوست چودھری زبیر صاحب، اور رجسٹرار مست تشریف لا چکے ہیں ڈاکٹر خضر صاحب، میرے تمام کلاس فیلو، تمام میرے دوست، تمام پرنسپل جو کہ ڈفرینٹ کالجز کے یہاں موجود ہیں، ہیڈ آف دی آرگنائزیشنز، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں، اور آج سے 45 سال پہلے میں گورنمنٹ ڈگری کالج بیمبر سے ایف ایس سی کر کے نکلا تھا۔ تو میں جب اسٹیج پہ بیٹھا تھا، میں یہ ساری جگہ ہم نے یہاں بہت ایک گلی اور ایک جگہ سے ہم پھرتے رہے ہیں، اور کئی دفعہ ہم یہاں سے پیدل اپنے گاؤں تک تقریباً 13-14 کلومیٹر بنتا جاتے رہے جب ہڑتالیں ہوتی تھی، حالات ٹھیک نہیں ہوتے تھے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میرے لیے راستے بنائے ہیں، مجھے یہاں پہنچایا ہے، تو آنیسٹ ٹو گاڈ سب سے پہلے میرے جو پرائمری ٹیچر ہیں اسلم صاحب، جو کہ پرائمری اسکول کانگڑا کے میرے ٹیچر تھے، ان کا اس کے اندر سب سے زیادہ عمل دخل ہے۔ وہ اس دنیا میں ابھی نہیں ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ وہ ایسی شخصیت جو کہ شام کو، آج کل ٹیوشن کا رواج ہے، ہم ٹیوشن پڑھاتے ہیں، کوئی ٹیوشن کا کنسیپٹ نہیں تھا، اور ہمیں شام کو بلایا کرتے تھے، اور رات کو اسکول کے اندر ہم سوتے تھے نیچے ٹاٹوں پہ، اور ہمیں جو ہے وہ صورتیں ساری ابھی بھی جو مجھے 25 صورتیں یاد ہیں، وہ اس وقت کی ہیں جو رات کو کسی ایک نہ کوئی صورت کی تلاوت کرنی ہوتی تھی۔ سارے کے سارے جو سبجیکٹس ہیں وہ ریوائز کراتے تھے۔ تو اس سکول نے جتنے بھی ہم وہاں کلاس فیلو تھے، وہ آگے جا کے سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی منزل پہ پہنچے ہیں اس ایک ٹیچر کی وجہ سے۔ اور وہ ٹیچر جو ہے وہ دہندڑ کلاں سے جایا کرتے تھے سائیکل پہ، اور میری خوش قسمتی ہوتی تھی کہ میں اپنے گاؤں سے نکل کے تو جا کے ان کی سائیکل کو پکڑ کے، تو جب ریت بیچ میں وہ پیدل چل رہے ہوتے تھے، ان کی عمر زیادہ تھی، تو وہ سائیکل پکڑ کے ہم لے کے اسکول تک لے کے آتے تھے۔ تو ہمیں شاید اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہمارے اندر ایک محبت تھی اپنے استاد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ گھڑیاں قبول کی۔ تو میں جب تیسری کلاس میں تھا تو میرے چچا نے مجھے جو ہے نا کہا کہ انہوں نے اپنا شفقت کا جو ان کا ہاتھ ہے میرے سر پہ رہا، اور پڑھائی میں ان کا بہت رول ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم تیسری اور چوتھی کا اکٹھا امتحان دو گے۔ تو میں جو ہے نا پریشان ہو گیا، انہوں نے کہا کہ تم نے دونوں کلاسوں کا اکٹھا امتحان دینا ہے، اور تیسری کا امتحان میرا جو ہے وہ پرائمری اسکول کانگڑا کے ہیڈ ماسٹر صاحب کو میں اسپیشلی ریکویسٹ کی تھی کہ آئے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، تو جناب یہ انسٹیٹیوٹ ہے جس سے میں بنا ہوں، جس کے آپ آج کل ہیڈ ماسٹر ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ آباد رکھے۔ تو میں جو ہے جب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے تیسری اور چوتھی کا اکٹھا امتحان دینا ہے، تو مجھے پریشانی ہو گئی، پسینے چھوٹ گئے۔ بہرحال انہوں نے مجھے تیاری کروائی، اور تیسری کا امتحان میں نے کانگڑا پرائمری اسکول میں دیا، اور اس وقت اے او صاحب رفیق صاحب ہوا کرتے تھے، ٹف تھے، ممبر کے تھے۔ تو چوتھی کا جو امتحان ہے وہ اگلے دن پتھورانی میں تھا، تمہارا ایک گاؤں ہے پتھورانی، تو وہاں کیونکہ ایک دن ایک اسکول کا ایگزام لیتے تھے، اس سے اگلے دن اگلے اسکول کا ایگزام ہوتا تھا۔
تو میں وہاں گیا اور وہاں ایگزام دیا. تو جب رزلٹ آیا تو میں تیسری اور چوتھی دونوں سے پاس ہو گیا. اور میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وہ تیسری چوتھی کلاس اگر میں نے کٹھی پاس نہ کی ہوتی تو زبیر جیسے سینئر مجھے نہ ملتے, یہ نکل جاتے, پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو میں ایک سال بچا, تو وہاں سے وہ نکلا اور اس کے بعد 5ویں کی اور میں چلا گیا گورنمنٹ ہائی اسکول دندر کلا میں. تو وہاں فاصلہ ٹھیک ٹھاک تھا, جانا آنا تقریباً رفلی 6 کلومیٹر ہے, جانا 6 کلومیٹر, آنا بستہ پورا لے کے جانا. تو وہاں ہمارے اساتذہ بڑے اچھے تھے, ہماری خوش قسمتی تھی کہ اچھے اساتذہ ملے, انہوں نے پڑھایا اور ہم پڑھتے رہے. میرے سارے یہاں کلاس فیلو محمد حسین صاحب موجود ہیں اور باقی بھی. تو ہمیں ان اساتذہ نے عربی بھی اچھی پڑھائی, اسلامیات بھی اچھی پڑھائی, اردو بھی اچھی پڑھائی, انگلش بھی اچھی پڑھائی. اور ہم وہاں اس ادارے سے ہائی اسکول دندر کلاں سے میں نے 6ٹھی کی. تو 7ویں میں مجھے چچا نے وہاں سے کہا جی آپ سرٹیفکیٹ لے لیں. تو یہ اس وقت ہیڈ ماسٹر تھے گورنمنٹ مڈل اسکول گوچ. تو مجھے گوچ لے گئے, کہنے لگے جی آپ گوچ آ جاؤ میرے ساتھ, آپ ادھر پڑھنا اپنا. تو یہ سخت استاد تھے, صحیح طرح کی کٹ بھی لگتی تھی, کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بھتیجا ہوں تو چھوڑ دیں گے. بڑے سخت تھے پڑھائی میں. تو خیر میں وہاں گیا اور ساتھ وہ یہ بالکل ینگ میں بچہ, ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اس وقت چچا کی. تو یہ ہمیں شکر کرتا تھا کہ اتوار کو چھٹی ہوتی تو اتوار کو یہ بزروار چلے آتے تھے. اس دن ہمارا عید کا دن ہوتا تھا کہ آج چچا چلے گئے ہیں بزروار. تو ہم وہ پیچھے سے باقی سارے ہم وہ بہت خوش ہوتے تھے. لیکن ہمیں پتہ تھا کہ آگے سوموار کو پھر ہماری سختی آنی ہے اور ہم نے سارا کچھ. تو اس پروسیس میں پرائمری اسکول کے جو ٹیچر تھے انہوں نے ہمیں ایک اس کے اوپر چڑھایا, پٹڑی کے اوپر. وی وینٹ تھرو دیٹ ریگر آف ہارڈ ورک. وہ محنت کرنے کا وہ انہوں نے ہمارے اندر وہ ایک جذبہ پیدا کیا. پھر انہوں نے اس پہ سختی سے عمل کروایا. اور 7ویں کلاس کے بعد مجھے پھر دندر اسکول میں نے کہا کہ مجھے دندر اسکول جو میرے ساتھ ساتھی ہیں, جو میرے اساتذہ ہیں, محمد حسین صاحب بیٹھے ہیں, باقی سارے شوکت صاحب ادھر ہی ہیں. تو میں نے کہا کہ مجھے میرا دل نہیں لگ رہا, مجھے واپس اگر بھجوا دیں ہائی اسکول دندر کلا میں. تو میں واپس آیا, بڑی منت سماجت کی, مان گئی. تو واپس آیا اور پھر میں نے میٹرک 74 میں کیا. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت بھی بڑے اچھے ساتھ صاحب, وہ بھی بڑے اچھے, راجہ خالد صاحب زبردست ٹیچر. ہمارے پاس اس وقت کے گلستان صاحب, راجہ رفیق صاحب, اشرف صاحب, سب ٹیچر بہت محنتی ٹیچر تھے. تو ہمارے پاس سائنس ٹیچر نہیں ہوتا تھا. تو ہم اس زمانے میں 5 روپے اکٹھے کر کے ہم کو 17 اسٹوڈنٹ تھے, ہم سائنس اسٹوڈنٹ. تو ہم 5 روپے جمع کر کے تو ایک پرائیویٹ ٹیچر اس کا ارینج کیا. اور اقبال حسین شاہ صاحب ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے. تو انہوں نے کہا جی کچھ میں پیسے ڈالوں گا, کچھ 85 روپے ہم اکٹھے کرتے تھے. اور وہ جو سائنس کے سبجیکٹ تھے اس کے لیے شام کو وہ پڑھایا کرتے تھے ہمیں, اور انہوں نے پورا سلیبس کور کرایا. اور انہوں نے اپنا سلیبس جب کمپلیٹ کرایا تو اس کے بعد جب 1974 میں نے میٹرک کا امتحان دیا تو مجھے یہ کہتے تھے کہ مجھے میرا ہینڈ رائٹنگ وہ انگلش کا, اردو کا اور عربی کا, وہ چچا جان نے وہ سخت ٹھیک ٹھاک محنت کرا کے وہ کیا تھا. میری ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت تھی, جس طرح یہ بہت خوبصورت لکھتے تھے. تو مجھے عربک لکھنا اسی طرح جس طرح قرآن میں لکھا ہے اسی طرح لکھنا, اردو کو بہترین لکھنا, انگریزی کے بہترین قسم کے وہ ہیڈنگ دینا. تو وہ ہمیں ایک سٹائل انہوں نے سکھا دیا تھا. تو اس پہ جب میں نے میٹرک کا ایگزام دیا تو جو ایگزامینر تھے انہوں نے کہا کہ پتر تیری بورڈ میں کوئی نہ کوئی پوزیشن آئے گی. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میری پوزیشن آ گئی بورڈ میں.
اور آئی پاسڈ میٹرک ود رائٹ ایکسلنٹ پوزیشن ان دی بورڈ. وہاں سے جب میں ممبر آیا تو ہمارے شبیر طاہری صاحب پرنسپل تھے, انٹر کالج تھا, اور یہاں پہنچے اور میرا وہ فارم جو ہے میں نے ایڈمیشن کے لیے جو رکھا وہاں, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو بچہ ہے نا جو ہمارے پاس جس نے یہ فارم فل کیا ہے اس کو میرے سے ملا دینا. میں ان سے ملا تو انہوں نے کہا جی کہ تیرا رول نمبر 1 کمرہ نمبر 1, یعنی کہ ہاسٹل تھا پہلا, یعنی کہ میں اور ڈاکٹر کرامت جو ابھی میرپور میں چائلڈ اسپیشلسٹ, ہم دونوں کو روم نمبر 1 دیا, اور جمیل صاحب اور یہ روم نمبر 3 میں تھے. تو ہمیں جو ہے نا یہ سارا الطاف صاحب کے ساتھ, تو ہمیں جو ہے نا وہ کیا اور ہمیں اتنا اچھا ماحول ملا. اور پھر ہم وہاں سے رات کو شام کو خاص طور پہ جو ہے نا ایک ہی سینما ہوتا تھا, تو شام کو کہتے تھے کہ فلم دیکھنے جانا ہے. تو میں کئی دفعہ اس نالے کو کراس کرتے تھے, پانی بھی ہوتا تھا, کئی دفعہ میں بہانا لگاتا تھا ان کو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ جب چلے جاتے تھے میں پیچھے پڑتا رہتا تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہتے یہ واپس آتے تھے, پھر میں لیٹا ہوتا تھا, کہتا طبیعت ٹھیک نہیں ہے. لیکن ہے کہ آئی یوز ٹو میک یوز آف دیٹ ٹائم کہ جی یار کچھ پڑھ لیں, کچھ چیزیں رہ گئی ہیں کچھ اور پڑھ لیں. لیکن وہ ٹائم ہمارا اتنا اچھا ٹائم تھا کہ زبیر صاحب جو ہے یہ الیکشن کے لیے کھڑے ہو گئے, اور ہم نے جناب ابھی کوئی گاؤں نہیں چھوڑا جس میں ہم کمپین کے لیے زبیر صاحب کے لیے پنڈی چونجا ان کے گاؤں اور کوٹ جامل تک جتنے ہمارے کلاس فیلو تھے, جہاں کہیں بھی کوئی ہمارا اسٹوڈنٹ پڑھتا تھا ووٹ لینے کے لیے, اور ہم نے زبیر صاحب کو جتایا ڈنکے کی چوٹ پہ, بہت ووٹ لے کے جتایا. تو زبیر صاحب جیتے. اچھا یہ اتنے اچھے مقرر کہ جب یہ اسٹیج پہ جاتے تھے بمبر کالج میں تقریر کرتے تھے تو ہم ان کے شہزائی تھے. وی ور ریئلی always eager to listen to him کہ جی جناب زبیر صاحب کی تقریر سننی ہے, ان کی تقریر, اور جناب زبردست ان کا بیان ہوتا تھا. تو پھر ہماری خوش قسمتی تھی کہ ان کی تقریریں سنتے تھے. پروفیسر زمان صاحب جو ہے نا زبردست فزکس پڑھاتے تھے, اور ان کی پوری جو ہے نا وہ ہم نے پورا. تو ہم چونکہ دیہات سے آئے تھے, دندڑ بھی ایک ولیج ہے وہاں سے, تو پہلے ہم ان کی جو انگریزی ہے اس کو اردو میں کرتے تھے, پھر پنجابی میں سمجھتے تھے, اور جب کرنا ہوتا تھا انگریزی کرنی ہوتی تھی تو پہلے پنجابی میں سوچتے تھے, پھر اردو لکھتے تھے, اس کے بعد انگریزی کرتے تھے. تو اس وقت وی ور ناٹ فلوئنٹ, وی ور ناٹ وی نیور تھاٹ کہ وی ول بی ایبل ٹو ڈو سم تھنگ. لیکن ہم ان کے لیکچر جو ہے وہ سنتے تھے, اور ہمیں فزکس انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پڑھائی اور ہمارے کانسیپٹ بنے. اور آپ کو پتہ ہے کہ فزکس جو ہے نا آپ اچھے نمبر لے ہی نہیں سکتے اگر آپ کا میتھ اسٹرانگ نہ ہو. تو سر جو ہے نا ان کے ساتھ میتھ یہ ایک اتنا فیوریٹ سبجیکٹ میں رہا ہے کہ میتھ میں میں نے آلموسٹ ہمیشہ پورے نمبر لیے ہیں. میتھ میں جو ہے نا ان سے ہم نے میتھ سیکھا, انہوں نے اچھے طریقے سے پڑھایا, ان کی وجہ سے ہماری فزکس کی جو ہے نا وہ پرفارمنس بہتر ہوگی اور باقی سائنس کے سبجیکٹ بہتر ہوئے. تو میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے خورشید صاحب, مجھے پروفیسر زمان صاحب, انعام الرحمان سیری صاحب کیمسٹری پڑھاتے تھے, اظہر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اردو پڑھاتے تھے, قاسمی صاحب ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی موجود تھے, پرویز امیر صاحب ہمیں انگلش پڑھاتے تھے. تو میں وہاں سے آتا تھا, ہماری پہلی بس 9 بجے پہنچتی تھی جو ہمارے علاقے سے آتی تھی, تو میں اس پہ آتا تھا. تو ہمارا نا اردو کا ٹیچر, اردو کے جو ہمارا پہلا پیریڈ ہے مس ہو جاتا تھا. تو مجھے چچا نے کہا, انہوں نے کہا کہ یو ول گو رائٹ اینڈ یو ول کنٹینیوسلی اسٹے ان دی ہاسٹل, آپ ابھی رہو گے. تو یہ میرے چچا ہیں جنہوں نے ہاسٹل کا جو خرچہ ہے اپنے ذمہ لیا, اور ہاسٹل کے ساری ادائیگی انہوں نے کی, all dues were paid by him. تو یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے مجھے اس ڈیفیکلٹ ٹائم کے اوپر سپورٹ کیا. اور پھر یہاں سے میں نے 76 میں ایگزام دیا, اللہ کا شکر ہے میری اچھی پوزیشن آ گئی. اور میں پھر اپنے انہی اساتذہ سے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے نا ابھی.
تو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بیچ میں جو 2 تیسری اور چوتھی کلاس میں نے اکٹھی کی نا، تو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سبق رکھا ہوا تھا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرے سارے ساتھی بیٹھے ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، کہ شاید وہ زندگی میں میرے ساتھ واقعہ نہ ہوتا، میں شاید نہ اتنا پڑھتا، شاید میں ادھر نہ پہنچا ہوتا. تو جب میں تیسری چوتھی اکٹھی پاس کر لی، میٹرک میں نے 74 میں کر لیا، بورڈ میں پوزیشن آ گئی، تو پرائمری ٹیچر کی ویکنسیز آئیں. تو میں نے پرائمری ٹیچر کے لیے اپلائی کیا کہ جی کہ پرائمری ٹیچر لگ جائیں، بڑی بات ہے یار، استاد بن جائیں اور نوکری مل جائے پکی. تو میں پرائمری ٹیچر کے ریٹن ایگزام میں فیل ہو گیا. ناؤ یو کین ویل امیجن کہ میرے ساتھ باقی لوگ پاس ہو گئے اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ لکھنا سارا کچھ، بورڈ میں پوزیشن، لیکن میں امتحان میں فیل ہو گیا. تو مجھے نا جب رزلٹ لگا تو میں سلیکٹ نہیں ہوا، تو اس دن میں رویا. میں نے کہا یار مجھے نوکری نہیں ملی، پرائمری ٹیچر کی پوسٹ جو ہے اس کے لیے میں فیل ہو گیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھا تھا. میرے اندر نا ایک اندر غصہ ایک آ گیا کہ یار ابھی میں نے FSC کرنی ہے، آگے پڑھنا ہے اور میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اور اس جذبے کے ساتھ، اس غصے کے ساتھ بھیمبر کالج، اور اس غصے کے ساتھ FSC. اور جب میں نے FSC کی تو ان سے پوچھا کہ what should I do now؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ کے اتنے اچھے نمبر ہے کہ آپ جو ڈسپلن آف انجینئرنگ مانگیں گے نا، آپ کو نامینیشن بورڈ مظفر آباد وہ دے دے گا. تو میں نے ایک ہی سر کے مشورے سے ایک ہی لکھا الیکٹریکل انجینئرنگ UET لاہور، اور وہی الیکٹریکل انجینئرنگ UET لاہور مجھے مل گیا اور میں وہاں چلا گیا. اللہ کا شکر ہے وہاں بھی میری انجینئرنگ اچھے نمبروں کے ساتھ 80 پوزیشن کے ساتھ پاس ہو گئی. تو جب میں وہاں سے انجینئرنگ کی تو یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راستے بناتے ہیں. اگر آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ آنیسٹ رہیں، اگر آپ محنت کریں، تو جس طرح بارش کا قطرہ ایک آسمان سے کسی بادل کے اندر سے گرتا ہے اور کسی پتے پہ وہ قطرہ پڑتا ہے، وہ وہاں سے گرتا ہے، کسی نالے میں جاتا ہے، پھرتا پھراتا کسی چلا جاتا ہے بڑے پانی کے ساتھ، پھر دریا میں پہنچتا ہے، سمندر میں. ایز لانگ ایز اٹ از ان موشن، جب تک وہ حرکت میں ہے اس وقت اس کی منزلیں چلتی رہتی ہیں اور اپنی ڈیسٹینیشن میں پہنچ جاتا ہے. لیکن وہی پانی کا قطرہ کسی جگہ پہ کھڑا ہو جائے اور وہ وہاں پانی جمع رہے، تو ایک دن آپ دیکھیں گے یار پانی جو ہے نا بدبودار ہو گیا، اس کے اوپر مٹی پھینکے، اس کو ختم کریں پانی کو. تو لیسن جو لرنڈ جو میں نے دیکھا ہے، جو میرے ساتھ ہوا ہے، کہ میں نے کبھی کسی چیز کو ایزی نہیں لیا پوری زندگی میں. جس جگہ گیا ہوں آئی تھاٹ کہ جی میرا لیول لویسٹ ہے، بالکل میں نیچے ہوں، تو میں نے اپنے آپ کو اٹھانا ہے. اور ہمیشہ آج بھی میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا وہ لیول نہیں ہے جو بے شمار اور لوگ ہیں. تو میرے اندر وہ ایک جو کوشٹ ہے کہ ٹو ڈو سم تھنگ، ٹو لرن سم تھنگ. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے میرے اندر جو چیز ہے کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، ہر شام کو کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے، اس کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے میرے لیے اتنے اچھے راستے بنا دیے کہ جب میں نے وہاں سے انجینئرنگ کی تو میرے پاس 5 نوکریاں تھیں. SDO کھاریاں، ڈیزائن انجینئر وابڈا ہاؤس لاہور، اسسٹنٹ انجینئر کوئٹہ، جونیئر انجینئر کراچی اینڈ کیپٹن پاکستان آرمی. تو 5 میرے پاس نوکریاں تھیں. تو میں نے جو ہے وہ پوچھا، مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا جی فوج میں چلے جائیں کیونکہ فوج کی نوکری سب سے اچھی ہے. میں فوج میں چلا گیا انجینئرنگ کرنے کے بعد. تو جب میں فوج میں گیا تو میرے سارے کلاس والوں جو UET لاہور کے تھے، ان سب نے مجھے کہا کہ یار تم نے غلط فیصلہ کر لیا، آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ فوج میں تو آپ انجینئرنگ کر کے تو آپ اتنے پڑھنے چڑھنے والے ہیں، اور فوج میں تو آگے آپ نے بارڈر پہ نوکری کرنی ہے، آگے تو تیرا پڑھنے چڑھنے کا کام ختم ہو جائے گا. یو ہیو بلاکڈ یور سیلف اینڈ یو ہیو بلاکڈ یور پروگریس اینڈ وی ڈونٹ تھنک یو ول بی ایبل ٹو گرو فردر ان یور پروفیشن. اور میں نے کہا جی جو فیصلہ کر لیے. ابھی میں نے آرمی جوائن کرنی ہے، فیصلہ کر لیا ہے، جوائن دی آرمی. تو میں پشاور پوسٹ ہو گیا.
اور وہاں میں ٹیکنیکل ایجوٹنٹ واز اپوائنٹڈ، اور میرا کام تھا کہ یہ یونٹس کی انسپیکشن کرنی اور انفینٹری یونٹس کی، باقی جتنی یونٹس کی ہتھیاروں کو دیکھنا. تو میرا جی او سی بھی خوش، میرا سی او بھی خوش، میرا کور کمانڈر بھی خوش. ایک دن اخبار میں اشتہار دیکھا تو 25 اسکالرشپ باہر کے ملک کے لیے. انہوں نے کہا جی کہ 25 اسکالرشپ ہیں فار ہائر اسٹڈیز ابراڈ، ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے لیے جو ہے وہ 25 اسکالرشپ ہے، اور اس مہینے کے اینڈ تک لاسٹ ڈیٹ ہے. اور اس کے لیے جو لوگ بھی منتخب ہوں گے ان کو ہم ماسٹر اور پی ایچ ڈی جو ہے باہر سے کرائیں گے، یو کے سے، یو ایس اے سے. تو میں نے ٹوپی پہنی، آئی وینٹ ٹو مائی سی او، سلیوٹڈ ہم، اور میں نے کہا کہ سر وہ ریکویسٹ ہے. کہتے وٹ؟ میں نے کہا سر آئی وانٹ ٹو اپیئر ان دس کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن، 25 اسکالرشپ ہے، اور مجھے اس ریٹن ٹیسٹ میں اگر اجازت دی جائے تو میں اس کے لیے اپلائی کروں، اور اگر میں سلیکٹ ہو گیا تو میں ماسٹر اور پی ایچ ڈی کر لوں گا، نہ سلیکٹ ہوا تو یونٹ کی نوکری کرتا رہوں گا. تو انہوں نے مجھے کہا گیٹ لاسٹ، وی ڈونٹ ریکوائر ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈی، گو ورک. اینڈ آئی لیفٹ. میں جا کے دفتر میں بیٹھ گیا. تو پھر کوئی گھنٹے بعد پھر میرے ذہن میں نہ کوئی ایسے ہی آیا، تو میں پھر اٹھا، پھر ٹوپی پہنی، پھر گیا، پھر جا کے اگین ان کو سلوٹ کیا. تو پٹھان تھے، تو انہوں نے کہا کیا بدلا ہے بھائی؟ میں نے کہا کہ سر آئی وانٹ یور پرمیشن ٹو اپیئر فار دس ریٹن ایگزامینیشن. تو انہوں نے سیڈ آئی ٹولڈ یو گو بیک، unit is going to Kohat for exercise, go to Kohat, and I think you should not be sitting in your office, and you should be working in Kohat area for next 3 months. میں کہا اوکے سر. میں پھر واپس چلا گیا، اور کوئی گھنٹے بعد پھر میں اٹھ کے آیا، پھر میں نے ان کو سلوٹ کیا، اور پھر میں کہا کہ سر آئی نیڈ یور پرمیشن ٹو اپیئر فار دس ریٹن ایگزامینیشن. اس کی سر وجہ یہ ہے کہ میری میٹرک میں پوزیشن ہے، ایف ایس سی میں پوزیشن ہے، میری انجینئرنگ میں میرا پوزیشن ہے، اور آئی تھنک کہ جی کہ آئی کین کمپیٹ فار دس اسکالرشپ، آپ مجھے اجازت دیں. تو انہوں نے کہا کہ نو. میں کہ سر انڈر آرمی رول سو اینڈ سو آئی ہیو دی رائٹ ٹو سی مائی جنرل، تو مجھے اجازت دے دیں، میں جنرل کا انٹرویو مانگنا چاہتا ہوں. جب میں نے یہ کہا تو ہی واز لٹل پہلے کوئی کام کر رہے تھے، دین ہی واز کیئرفل. انہوں نے کہا واٹ ڈڈ یو سے؟ I said, I have a right, according to Pakistan Army Act so and so, I have the authority to see my journal, right? I can seek his interview at any time. So I want to go for interview of the GOC. تو وہ کہنے لگے اچھا GOC کا انٹرویو چاہیے، کس لیے چاہیے؟ میں کہا سر یہی پرپز ہے، اسی مقصد کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم GOC کو ملنا ہے تو مل لینا. اور جی او سی نہیں ملتے، جی او سی بڑا ٹف آدمی ہے. جنرل آصف نواز جیو واز مائی جی او سی، جو بعد میں آرمی چیف بنے تھے. تو میں جو ہے نا ان کے آفس سے باہر نکلا تو ایجوٹنٹ کو جا کے کہنا ہوتا ہے، جو کہ یونٹ کا ڈسپلن کے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو جو کہ کہنا ہوتا ہے کہ جی مجھے جی او سی کا انٹرویو چاہیے، اس نے ارینج کرنا ہوتا ہے. تو میں ان کے دفتر میں گیا، وہ بہت سخت ریٹائرڈ سپرسیڈنٹ میجر تھے. انہوں نے مجھے بہت ڈانٹ ڈپٹ کی، جتنا وہ ڈانٹ سکتے تھے اتنا انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کی، سخت قسم کے جو الفاظ ہیں استعمال کیے. اور سی او نے ان کو فون کیا کہ اس کو ٹھنڈا کرو ذرا کپتان کو. تو میں پھر اس نے کہا کہ جی بیٹھو، آدھا گھنٹہ کھڑا رکھا. اس کے بعد میں بیٹھا تو کہتے جی کہ واٹ از یور فائنل ڈیسیژن؟ تو آئی سیڈ سر آئی وانٹ ٹو سی مائی جی او سی. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تمہارا فائنل ڈیسیژن ہے؟ کہتا ہاں فائنل ڈیسیژن ہے. تو وہاں آپ نے ایک کرنل ایڈم ہوتا ہے جس کو فون کرتے ہیں، جو ڈیو میں بیٹھتا ہے، ڈویژن میں بیٹھتا ہے، اور اس کو فون کیا، کہتا اوکے ٹرائی یور سیلف. میں نے فون کیا تو قسمت دیکھے کہ پہلی بیل کے اوپر جو ہے نا وہ کرنل ایڈم نے فون اٹھا لیا، اور اس نے کہا جی. میں نے کہا جی کیپٹن یونس سر آئی وانٹ ٹو سی مائی جی او سی جنرل آصف نواز جیو. واٹ از ایشو؟ میں سر پرسنل ایشو. کہتا ہے اچھا اوکے، آئی ول بی ان ٹچ ود یو آفٹر 2 منٹس. وہ گئے، اندر گئے، جا کے اس نے جی او سی کو سلوٹ کیا. اس نے کہا جی کہ ایسا کپتان ہے، وہ آپ کا جو ہے نا انٹرویو
وہ یہ بڑی بات ہوتی تھی کہ کوئی کپتان جی او سی کا انٹرویو مانگ لے تو اس جی او سی نے کہا کہ کال ہم امیجیٹلی، ابھی 1 گھنٹے کے اندر میرا انٹرویو کروایا اس کا نا. تو ادھر سے جناب میسج آ گیا کہ آپ جناب پہنچیں اور کم الانگ ود یور سی او. تو جب انہوں نے کہا کہ سی او کو ساتھ لے کے آئے تو میں نے ایجوڈنٹ نے بھی بتایا کہ سر وہ جنرل صاحب نے آپ کو بلا لی ہے. انہوں نے اپنی جیپ میں مجھے بٹھایا، ساتھ لے کے گئے اور کہا کہ کوئی جا کے فضول بات نہیں کرنی ادھر، کوئی فضول بات نہیں کرنی ادھر جا کے بتانا ہے کہ سر یونٹ میں افسر کم ہے، ہم یونٹ نہیں چلا سکتے، اور سر میں یہاں ابھی ایکسرسائز کوارٹر میں جانے والی ہے تو ابھی سر ہمارے 9 کیپٹنز ہیں، ہم ٹوٹل 4 ہیں، 6 کیپٹن کام ہیں، 4 سے یونٹ چلانی ہے، مشکل کام ہے. تو سر وہ یہ سی او بھی یہی کہہ رہے تھے. تو ادھر گئے تو میں اندر گیا تو پہلے جی او سی نے مجھے بلایا. میں اندر گیا تو کہتے ہاں واٹ از ایشو. تو میں بہت سلم تھا، پتلا تھا بہت. تو میں نے کہا کہ جی کہ سر وہ آئی وانٹ ٹو اپیئر. میں اخبار کی کٹنگ ساتھ لے گیا. میں کہتا دس از اے اسکالرشپ سر ان دا نیوز پیپرز 25 اسکالرشپس، آئی وانٹ ٹو ٹرائی مائی لاک. میں قسمت مانا چاہتا ہوں، اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو نہ صحیح. تو کہتے کیا ہے؟ میں نے کہا کہ سر ماسٹر اور پی ایچ ڈی فرام یو کے، اور یہ کس میں ہے؟ میں نے کہا سر کمپیوٹر فیلڈ کے اندر اسکالرشپ ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ آرمی کو؟ اگر تم ماسٹر پی ایچ ڈی کر لو گے وٹ از بینیفٹ ٹو دی آرمی؟ تو میں نے کہا سر فیوچر وارز ول بی ٹیکنالوجی وارز، اٹ ول بی آرٹیفیشیل ٹیکنالوجی وارز، it will be computer control wars, it will be automated weapons, and only those armies will survive, those who will have edge on technology. کہتے ہیں you are talking some sense. مجھے کہتے ہیں you are talking some sense. I agree with you. یہ کمپیوٹر کے اندر ہے. میں نے کہا یس. کہتے گڈ کال یور سی او. وہ باہر سے سی او کو بلایا ہوا، انہیں سلوٹ کیا. کہتے جی why don't you send this why don't you allow this officer to appear in the examination. اس کو جاز دے ایگزامینیشن میں بیٹھ جائیں، کیا فرق پڑتا ہے ہمارا؟ سلیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے، مشکل ہی ہے سلیکٹ ہو، 25 اسکالرشپ ہے پورے کنٹری کے لیے، بہرحال اس کو 2 موقع دو یار. ہے ٹھیک ہے. کہتا اوکے سر فائن سر، بالکل ٹھیک ہے سر، یہ بہت اچھا کپتان ہے سر، زبردست سر. میں وہاں سے باہر نکلا، شکر کیا یار جاز ملی ہے. میں مجھے اسی دن سی او نے کو ہارٹ کے لیے جیپ میں بٹھا دیا. کہتے یو گو آن ایکسرسائز. انہوں نے اپنی طرف سے مجھے بھیجا پنشمنٹ پہ کہ ابھی کوہارٹ جائے، یونٹ کو موو کرائے. یہاں پہنچے تو میں وہاں کوہارٹ پہنچا، وہاں انفینٹری کے گنر تھے، انفینٹری کے میجر تھے، ان کے ساتھ جا کے تو میں پہنچا. ان کو میں نے کہا کہ سر وہ مجھے 2 دن کی چھٹی چاہیے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا سر کچھ کتابیں خریدنی ہیں، میں نے اسلام آباد جانا ہے. ابھی آپ دیکھیں اسی دن شام کو میں اسلام آباد آیا، وہاں سے بک ڈپو سے کتابیں خریدی. کمپیوٹرز کو جتنی مل سکتی تھی وہ تنہا جو ہے وہ میں ساتھ لے کے آیا کہ جتنی کتابیں کمپیوٹر کی ملے میں لے کے نا تو ایکسرسائز پہ آ گیا. اور سی او سے دور ہوں، ابھی ٹرنچ کے اندر ٹینٹ کے اندر پڑھنا میرے لیے آسان ہے. میں نے وہ 25 دن جو مجھے ملے نا، میں نے وہ کتابیں جو ہے نا کئی دفعہ پڑھ دی. اور 25 دن بعد ایگزام تھا. 37,110 بچے اپیئر ہوئے ٹوٹل کینڈیڈیٹ. تو جب رزلٹ آیا تو میں پاکستان میں 200 نمبر پہ تھا. ٹھیک ہے. اور اس طرح میری قسمت بدل گئی کہ جو ہی آئی گاٹ سلیکٹڈ فار ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈی، شور مچ گیا. اور جی او سی کو پتہ لگا، انہوں نے مجھے بلایا، شاباش دی. اسکور کمانڈر مرزا اسلم بیگ تھے، اور ان کے پاس لے گئے. وہ بھی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا ان کو بھی. انہوں نے بھی کہا کہ جی یار زبردست، یو آر آر ایمبیسڈر، اور واٹ ہیلپ یو نیڈ فرام می. تو میں نے کہا سر آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ قبول فرما لیں. کہتے کیا؟ میں نے کہا سر وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے 15 سے 20 دن کے اندر جہاز میں بٹھا دینا ہے. تو تم تو فوج میں ہو، اگر فوج تمہیں 15-20 دن تک اسپیئر نہیں کرتی تو تم اسکالرشپ تمہارا مس ہو جائے گا، ہم اگلے بندے کو بھیج دیں گے. تو کہتے ہیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا سر اگر آپ جی ایچ کیو میں بات کر لیں، آرمی چیف سے بات کر لیں. ایک ہمارا ایم ایس ہوتا ہے ملٹری سیکٹری جو سارا اسپیئر کرتا ہے آرمی افسر کو. میں نے سر آپ اس سے بات کر لیں. آپ میرے ڈی جی ایم ای میں میں تھا تو ای ایم ای کے جنرل سے بات کر لیں. اور اگر آپ مجھے وہاں سے 3 دن کے اندر اسپیئر کروا دیں سر
تو میں پاسپورٹ بنا کے تو میں جہاز میں ٹائم پہ بیٹھ جاؤں گا. اسکالرشپ میرا ہو گیا $1200 اس وقت. تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے. ہی ٹاک ٹو کنسرنڈ جرنلز. اسی وقت انہوں نے بات کی. اس نے کہا جی کہ گاڑی میں بیٹھا ہو, چھوڑ دو سارے کام, جی ایچ کو جاؤ. اگر دیر میں جی ایچ کو پہنچا, آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میں 24 گھنٹوں کے اندر آرمی سے اسپیئر ہو گیا تھا. 24 گھنٹوں کے اندر آرمی نے مجھے اسپیئر کیا. منسٹری آف ڈیفینس میں گیا, سارے ڈاکومنٹ, اور اس میں لکھا تھا کہ ان کی ایگزسٹنگ پے الاؤنسز ساری ان کو ملتی رہیں گی, اسکالرشپ علیحدہ ملتا رہے گا. اس کے اندر انہوں نے لکھ دیا آرڈر کے اندر کہ جی کہ ہی ول کیپ گیٹنگ پے الاؤنسز, اس کی سینیرٹی افیکٹ نہیں ہوگی, اور اس کے اوپر یہ $1200 جو اس کو اسکالرشپ ملنا ہے, یہ اس کے علاوہ ایڈیشنل اماؤنٹ ہوگی اس کی. اور منسٹری آف ڈیفینس نے لیٹر نکال دیا, اور میں جو ہے 8-9 دن کے بعد جو ہے آئی واز فری. تو جنرل نے مجھے فون کیا پشاور سے کہ کوئی اور ہیلپ چاہیے. تو میں نے کہا سر بس کوئی نہیں, میرا بہت شکریہ سر, اور میں بہت مشکور ہوں, آئی ایم ویری گریٹفل, آپ نے مجھے اسپیئر کیا ہے. ہی سیڈ کہ یو آر ایمبیسڈر, یو آر آرمی آفیسرز, ونس یو گو اینڈ کیپ فلیگ ہائی. میں نے کہا سر آپ فکر نہ کریں. تو میں وہاں سے نکلا, واپس آیا, اور بیچ میں میری پوسٹنگ, دیکھو یار اس نے ان کے دل میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں کتنا سوچتے ہیں نا اپنے جونیئرز کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ جی تمہاری پوسٹنگ میں کروا رہا ہوں پڑاڑ, تاکہ تمہارا سامان آفیشلی موو ہو جائے, تمہیں TADA مل جائے, اور تمہیں جو ہے نا پٹاڑ, ایک پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ کہ نہیں پتہ, بنالا کے ساتھ پٹاڑ ہے. انہوں نے آفیشلی مجھے جو ہے نا میری پوسٹنگ کروا دی. پوسٹنگ کروا کے میں نے جہاز میں بیٹھا تھا, وہاں سے میرا سامان موو کرایا, مجھے TADA ساتھ لایا. میں ادھر پہنچا, ادھر آ کے اپنی قاضی کارروائی پوری کی. کرنے کے بعد آئی واز رائٹ ان دا ایئر, میں چلا گیا. وہاں گیا, اب ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. میں نے 88 میں ماسٹر کر لیا, 91 میں PhD کر لی. وہاں سے جو ہے وہ 44 یونیورسٹیز تھی UK کی اس وقت, 88 اور 91 میں. تو اس وقت کا جو بیسٹ ایوارڈ تھا آؤٹ اسٹینڈنگ, وہ ہوتا تھا ORS. تو مجھے 88 میں بھی ایوارڈ ملا ORS, اور 91 میں بھی ایوارڈ ملا ORS, بیسٹ ریسرچ رائٹ اینڈ بیسٹ پرفارمنس آف دا ایئر. تو وہاں سے میں کر کے جب واپس آیا, تو فوج میں واپس آ کے میں نے وردی پہنی, تو مجھے جنرل نے یہ کہا کہ تم تو سولین ہو گئے ہو, تم تو فوج, تم 4 سال انگلینڈ میں رہ کے آئے ہو, یاشی کر کے آئے ہو, تمہیں تو وردی پہننی, بیلٹ پہننا نہیں ابھی آئے گا, تو تمہیں گلگت بھیجتے ہیں. You should be, so that you spend maximum time with troops, تاکہ آپ جوانوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو واپس ڈسپلن میں آئیں گے. تو میں نے کہا سر ٹھیک ہے, جتنے مرضی بھیج دیں سر, لیکن سر میری ایک تھوڑی سی گزارش ہے, اگر آپ سن لیں. تو انہوں نے کہا ہاں بتاؤ. میں نے کہا سر وہ ماسٹر اور PhD اس پور کنٹری نے کروایا ہے, اس کے اوپر 3 کروڑ سے اوپر خرچ ہوا ہے میرے اوپر, فیس دی ہے, مجھے $1200 پر منتھ دیتے رہے ہیں. تو سر اگر مجھے آپ جائز دے دیں یا مجھے کہیں لگا دیں تو میں آپ کے لیے یونیورسٹی بنا سکتا ہوں. آئی کین میک اے گڈ یونیورسٹی, جس میں آرمی کے آفیسر بھی پڑھیں گے اور ملک کے لوگ بھی باقی پڑھیں گے. تو ہم اگر یہ میں کر سکتا ہوں سر, تو مجھے اگر اس پہ لگا دیں آپ. sometimes few things they click in your mind and then people accept it. اس نے امیڈیٹلی کہا ہاں یار تم یونیورسٹی بنا سکتے ہو. میں نے کہا سر ہم کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے. میں اب شاید میرے اوپر دیکھیں کتنے, میں ایک ماسٹر PhD کر کے آ گیا, لیکن میں ڈپریشن میں بھی تھا. وہ اس لیے کہ میرے سارے ساتھی میجر بن چکے تھے. 87 میں میرے ساتھی میجر بن گئے تھے. میں جب فوج میں نکل گیا, جہاز میں بیٹھ گیا, تو میں کیپٹن ٹو میجر ایگزام پاس وہ ایگزام پاس کرنا ہوتا ہے, تو وہ میں ادھر چلا گیا. میں 91 میں آیا, میرے سے جونیئر جو ہے وہ بھی میجر بن چکے تھے. تو میں جب بیٹھتا تھا تو وہ پیچھے بیٹھتا تھا, میرے جونیئر جو ہے نا وہ میجر آگے بیٹھتے تھے, اور میں ان کو سلوٹ کرتا تھا ایون دو آئی واز سینئر ٹو دیم. لیکن مجھے فوج نے کہا کہ تمہیں کیپٹن ٹو میجر PhD کرنے کے بعد بھی انہوں نے کہا تمہیں کیپٹن ٹو میجر ایگزام پاس کرنا ہے. تو میں 92 میں کیپٹن ٹو میجر ایگزام پاس کیا, 91 میں PhD کر کے آیا. اور PhD کرنے کے باوجود جب کیپٹن ٹو میجر ایگزام پاس کیا تو جولائی 92 میں میجر ہوا, اپنے ساتھیوں سے 4.5 سال بعد. تو اس کے بعد آرمی نے آرڈر کیا کہ تمہاری سینیرٹی وہی ہے, اینڈ یو آر ناؤ سینئر موسٹ میجر
کمپیئر ٹو یور کولیگس. آپ کی سینیرٹی اسی حساب پہ ہے اور آپ آگے پروموشن آپ کا اسی حساب سے ہوگا, افیکٹ نہیں ہوگا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی پہ لگ جاؤ, بناؤ. 91 میں شروع کیا, 92 میں یہ نسٹ بنائی, نیشنل یونیورسٹی آف سائنس ٹیکنالوجی. پھر فوج نے یہ کہا جی کہ تمہیں یہاں سے پوسٹ نہیں کریں گے. اب دیکھو آپ ہمارے آفیسر ٹرین کرتے جو, ہم نے ملٹری کالج آف سیکنڈ کو ساتھ لیا, ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر پروڈیوس کیے. ای ایم ای کالج کو لیا, الیکٹریکل میکینیکل انجینئر پروڈیوس کیے. ملٹری کالج آف انجینئرز کو لیا, سول انجینئر پروڈیوس کیا رسالپور. ہم نے کالج آف الیکٹریکل انجینئر کیا, پائلٹ سارے کی جو ان کی کوالیفیکیشن انجینئرز ہیں جو جہاز ٹھیک کرتے ہیں وہ پروڈیوس کیے, ایروناٹیکل انجینئرز. نیوی کو لیا اور شپ کے سارے انجینئرز ہم نے پروڈیوس کیے. تو ہم نے تینوں فورسز کے لیے اس نسٹ کے اندر جو ہے وہ ہم نے ڈسپلن کے انجینئرنگ کے جتنے ہیں وہ ڈالے. اس کے علاوہ 21 کالج بنائے, 5 آرمی کے, 16 نئے بنائے. اور انہوں نے کہا جی کہ ناؤ یو ول اسٹے ان نسٹ, آپ کو آگے پیچھے نہیں ہم نے بھیجنا. تو میں ادھر ہی کیپٹن سے میجر, ادھر سے میجر سے لیفٹنٹ کرنل, لیفٹنٹ کرنل سے کرنل, کرنل سے بریگیڈیئر اپنے ٹائم پہ بنتا گیا. اور جب میں 2015 میں, اس وقت تک میں نے, آپ دیکھیں مجھے فائدہ کیا ہوا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ مجھے فائدہ کیا ہوا ہے. فائدہ یہ ہوا کہ میں یونیورسٹی بنائی, ماسٹر کے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا رہا, پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا رہا, بی ایس انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا رہا. تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں میرے وہ میرے ساتھ میرے سے پڑھا انہوں نے. تو میری ریسرچ اسٹرانگ ہو گئی. میری بکس جو ہیں چھپی وہ امریکہ یو کے میں میری بک چیپٹر چھپے. 321 پبلیکیشن میری جرنلز میں رائٹ ہر ملک میں چھپی انکلوڈنگ انڈیا. ابھی وہ کام چونکہ ہمارا اچھا تھا, بچے اچھے تھے, میں ان کے ساتھ اٹیچ تھا, اور اس سے میری پروفائل جو ہے وہ بہتر ہوتی گئی. اور جس وقت میں 2015 میں آرمی سے ریٹائر ہوا, تو 15 جولائی 2015 میں ریٹائر ہوا, اور 16 جولائی کو آئی ہیڈ 6 جابس بغیر انٹرویو کے. تو آپ کی ریپوٹیشن بن جاتی ہے. آپ کو جو یونیورسٹیز ہیں جو آپ نے اگر کام کیا ہو, کام آپ اپنے پروفیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کرتے ہیں. یہ آپ سب ماشاءاللہ اس جگہ پہ پہنچے ہیں. میں نے آنیسٹ ٹو گاڈ جو کام کوشش کی ہے کہ میں میرٹ کو نہ چھوڑوں, دیانتداری کے ساتھ کام کروں, اور 100% کام صحیح کروں. اور اس میں اگر 100% نہیں کیا, اگر 98% کیا ہے, تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو 2% کا الاؤنس دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری مدد اللہ کے ساتھ رہی ہے. تو جب میں وہاں سے فارغ ہوا اور میں ہائی ٹیک یونیورسٹی میں گیا, 104 پی ایچ ڈیز جو ہے کمپٹیشن میں آئے وائس چانسلر کے لیے. آئی اسٹوڈ فرسٹ, اور آئی واز اپوائنٹڈ بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان وائس چانسلر ہائی ٹیک یونیورسٹی ٹیکسلا. میں وہاں سے کر رہا تھا, تو بیچ میں میرپور یونیورسٹی کا 2 یونیورسٹیوں کے میں نے اپلائی کیا وائس چانسلر کے لیے. یہ دونوں اخبار میں اکٹھا اشتہار آیا تھا. ایک میرپور یونیورسٹی کا آیا تھا اور ایک ہائی ٹیک کا آیا تھا. ہائی ٹیک کا جو ہے وہ ٹائم پہ ہو گیا, آئی واز اپوائنٹڈ. جو میرپور یونیورسٹی کا یہ پھنس گیا, اس میں ایک ریٹ ہو گئی, اور ریٹ آپ نے کی تھی. اور ریٹ کرنے والے جو ہے نا, یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جناب ڈاکٹر خضر صاحب, انہوں نے کوئی ریٹ کر دی اس کے اوپر. یہ کیس جو ہے وہ پھنس گیا. اس پہ جو ہے نا ہمارے وہ سارا جو پروسیس آف سلیکشن ہے وہ ڈیلے ہو گیا. میں ادھر وی سی بن گیا. تو بیچ میں ابھی سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا تھا, بیچ میں ذاکشمی سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا 18 جون کو 2021 کو کہ میرپور یونیورسٹی کا وائس چانسلر لگا دے. اور اس وقت آئی واز انجوائنگ ایز اے وائس چانسلر ان اے ویری گڈ یونیورسٹی. اس کے ہم نے بہت اچھے, وہ اسٹرانگ یونیورسٹی فائنینشلی بھی ہر لحاظ سے. انہوں نے کہا کہ 18 جون کو ڈیسیژن آیا, انہوں نے کہا 30 جون تک وی سی لگا دے. اور انہوں نے پھر مجھے بلایا, باقی لوگوں کو بلایا جتنے کمپٹیشن میں تھے, اور پریزیڈنٹ ہاؤس جو کشمیر کونسل اسلام آباد, وہاں ہمارے انٹرویو ہوئے. اور اس میں رائٹ جو سرچ کمیٹی ہوتی ہے جو کہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ ہے, نمبر 1 یہ ہے, 2 3 4 5 اینڈ سو آن, پہلے 5 کرتے ہیں, وہ انہوں نے مجھے اس میں ڈال دیا. ان کی سیرن کی میٹنگ ہے اس میں کیا, تو اوور آل آئی واز فرسٹ. اور مجھے انہوں نے وائس چانسلر میرپور کے لیے مجھے فون آ گیا. انہوں نے کہا جی کہ بھائی صاحب
You have been selected as Vice Chancellor मीरपुर on merit. आप ज्वाइन करें. अभी यकीन करें कि मैं दिल में सोच रहा था और मेरा माइंड 90% ना आने का था कि यार मैं इधर ठीक हूँ, इधर मैंने आई एम एंजॉइंग गुड, सारा ज़बरदस्त, और सारे लोग भी खुश हैं, और यूनिवर्सिटी भी अच्छी है. मुझे जो है ना, जो हमारे सदर अज़ाक शबीर हैं, उन्होंने ना मुझे ना एक गुस्सा दिलाया सर. उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड बोले जो मैं बताना चाहूँगा. He said, Yunus, you have contributed a lot for Pakistan. You have done so much work for Pakistan. You have earned good reputation for Pakistan. You have done nothing for Azad Kashmir. तो आपने तो आज़ाद कश्मीर के लिए सब नहीं किया. आपकी कंट्रीब्यूशन आज़ाद कश्मीर के लिए कोई नहीं है. यू आर सन ऑफ द सॉइल, और अगर इस सॉइल के बेटे हो तो आपको कश्मीर में आके कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं होंगे तो मैं माफ़ नहीं करूँगा आपको. ये वर्ड उन्होंने फ़ोन बंद किया. आई रिज़ाइंड एज ए वाइस चांसलर हाई टेक यूनिवर्सिटी. मेरे जनरल वो जो जितने लोग थे वो सारे कहते सर क्या मसला हुआ. अब मेरा कोर्स सीनियर है, बाकी मेरे जितने भी जनरल थे मेरे से जूनियर थे, रैंक में सीनियर थे, लेकिन अगर हम PMA के कोर्स के हिसाब से चलते हैं. तो उन्होंने कहा कि सर, वो मुझे सर कहते थे, उनको सर कहता था, कहते सर क्या हुआ. मैंने कहा सर बस आई रिज़ाइंड. तो क्या मैंने कहा सर मैं मीरपुर यूनिवर्सिटी के लिए ना ये बात है. तो मैं यहाँ उनको रिज़ाइन किया. इधर मैंने आके 28 को ज्वाइन कर लिया. मीरपुर यूनिवर्सिटी जो है ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, और इसके 3 कैंपसेस मीरपुर में, एक बलंदरी में, एक वेम्बर में है, और 51 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं जो कि इसके साथ एफिलिएटेड है. तो मैं इसके सिस्टम के काम करने का जो तरीका है और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के काम करने का तरीका ज़मीन आसमान का फ़र्क है. I worked for Pakistani universities in a totally different environment, but here environment is altogether different. 180 डिग्री का फ़र्क है. यहाँ जो है वो आपके पास कोई काम आप करें एज ए अथॉरिटी, आप यू आर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो आपके स्टाफ, आपकी जो यूनिवर्सिटी के लोग, आपकी पूरी इंतज़ामिया, आपकी पूरी मशीनरी, उनका एक अपना सिस्टम है, उनका एक अपना तरीक़ाकार है. यहाँ के सिस्टम में और पाकिस्तान के सिस्टम में काम करने का फ़र्क है. लेकिन मैं अभी तक अल्लाह हैज़ बिन वेरी काइंड. प्रेसिडेंट पहले भी खुश थे, अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो भी बहुत खुश है. इंतज़ामिया मेरे साथ है. काम जो है वो मैंने जो भी अभी तक किए हैं अपनी बसात के मुताबिक, अपनी कोशिश के मुताबिक, वो यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए चीज़ें बहुत की हैं, बहुत करना बाकी हैं. और मेरा ऑब्जेक्टिव एक ही है, दैट इज़ कि जो मीरपुर यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट निकले, जो यहाँ का इंजीनियर निकले, ही और शी शुड बी बेस्ट इन पाकिस्तान. ये मेरा ऑब्जेक्टिव है. इसके लिए हम सब एज ए टीम काम कर रहे हैं. मेरे साथ मेरे पास बेशुमार PhD डॉक्टर्स हैं, बेशुमार फॉरेन क्वालिफाइड राइट फैकल्टी मौजूद है. 933 की टीम है मेरे साथ, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह जो मस्ट है वो अपनी स्पीड के साथ प्रोग्रेस करेगी, एंड वी विल टेक इट टू द डिज़ायर्ड हाइट्स. जहाँ लेके जाना है वहाँ इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करेंगे, लेके जाएंगे. और जो आप जो आज की महफ़िल है, जो आज का ये मैं सारी बात इसलिए बताई है कि हमारे जूनियर्स भी हैं, हमारे यंग बच्चे भी बैठे हैं, कि आप ज़िंदगी में जो करना है ना, जो सोचें, आप उसके पीछे पड़ जाएं. आप अल्लाह पे तवक्कुल रखें, काम ईमानदारी के साथ करें, डरे नहीं. टेक बोल्ड डिसीजंस बट नेवर एवर कंप्रोमाइज ऑन स्टैंडर्ड्स. फिर आपके पास अल्लाह ताला जो है ना आपको गैबी मदद से ऐसे उठाते हैं कि मेरा जैसा बंदा जो यहाँ से किसी गांव से उठ के
تو یہاں نکل کے دندر سے ہو کے بیمبر سے ہو کے ناؤ وین ایور آئی گو ابراڈ. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں انٹرنیشنل ویلیویٹر ہوں, یونیسکو کا ویلیویٹر ہوں. دنیا کی یونیورسٹیوں کو جب گیج کرنا ہوتا ہے, جج کرنا ہوتا ہے تو دے پک می. تو میں سنگاپور کو ویلیویٹ کا یونیورسٹی سے کر رہا ہوں, ملیشیا جا چکا ہوں. میں آئی ہیو گان ٹو see right how universities are working in New Zealand, in Australia, right. Then جاپان کی میں نے اس کی جو چائنا کی جو ہے وہ 8-9 یونیورسٹی 22 یونیورسٹی کو کی ہے, اس میں 7-8 یونیورسٹی کو جو ہے وہ اسپیسیفکلی ویلیویشن کے لیے سائپرس میں, ٹرکی میں اینڈ سو آن. تو یہ جو ہے آپ کو ریکگنیشن جو ہے وہ خود بخود ملنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کی ویزیبلٹی جو ہے وہ گلوبل لیول پہ ہو جاتی ہے اگر آپ اپنی محنت کریں اور آپ کام دیانتداری سے کریں اور اپنا جو پروفیشن ہے اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے. تو مجھے یقین کریں مجھے کوئی خواب نہیں آتا. مجھے یقین کریں میرا موبائل ہے, آئی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو گو آن ٹو سوشل میڈیا اینڈ سی سو مینی تھنگس. میرے دوست ناراض رہتے ہیں, آئی ایم ناٹ ایبل ٹو رپلائی دیم بیک. میں ان کو ٹائملی رسپانس نہیں دے سکتا. سوائے میرے کلاس فیلو کے جمیل صاحب میں ڈرتا ہوں بہت ان سے, ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں ان کو جواب نہ دوں. لیکن جو ہے آئی ایم آلویز, جو مجھے خواب آتے ہیں وہ یہی آتے ہیں کہ وہ فلانا کام رہ گیا ہے, دفتر کا فلانا کام رہ گیا ہے جو کل کرنا ہے, فلانی چیز رہ گئی یہ کرنی ہے, اس کو تھوڑا بہتر کرنا ہے, اس کے لیے جو ہے نا ہم نے یہ کام کرنا ہے. اگر آپ کے ساتھ آپ کو سوتے ہوئے جاگتے ہوئے اگر آپ کو اپنے پروفیشن کے کی ہی فکر ہو تو پھر آپ سیکھتے ہیں, پھر آپ رولز کو سیکھتے ہیں, اسٹیچوز کو سیکھتے ہیں, آپ ہر چیز کو اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں. تو ابھی آتے ہی اللہ کا شکر ہے میری فیکلٹی بڑا اچھا کام کر رہی ہے. اور میرپور کی جو ہمارے ایلمنائی میرپور کے کدھر گیا ہمارے انجینئر جو فرسٹ ہے جو ہمارے, تو جناب آپ کو پاکستان انجینئرنگ کونسل نے آپ کی ڈگری کو ریکگنائز کیا, ایکریڈیٹیشن دی. میں نے آتے ہی او بی ای کے اوپر واشنگٹن اکارڈ کے تحت سارے 5 انجینئرنگ کے پروگرام جو ہے وہ انڈر او بی لیول 2 ہماری ایکریڈیشن ہو گئی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے انجینئرز جو ہے جو میرپور کے انجینئرز ہیں, جو میرپور یونیورسٹی کے جو انجینئرز پروڈیوس ہوئے ہیں, وہ دنیا کے کسی ملک میں ان کو ایگزامینیشن پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جس طرح امریکہ کا انجینئر وہاں کا پڑھا ہوا اپنی جاب کے لیے اپلائی کر سکتا ہے, یو کے کا کر سکتا ہے, آسٹریلیا کا کر سکتا ہے, نیوزی لینڈ کا کر سکتا ہے, اسی طرح ہمارا گھر سے انجینئر یہاں بیٹھ کے پروڈیوس کرے گا. اور ڈگری کے اوپر لکھا او بی ڈگری, اٹ مینس کہ ہماری ڈگری ان کے مقابلے میں اسی طرح ایکولنٹ ہے. تو دے کین گو, دے کین جاب, اینڈ آر اسٹوڈنٹس آر گوئنگ. تو ہماری 5 ڈسپلن, سول انجینئرنگ, الیکٹریکل انجینئرنگ, میکینیکل انجینئرنگ, کمپیوٹر انجینئرنگ اینڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ, 5 کی ایکریڈیشن ابھی ہماری جو ہے وہ 2 مہینے ہو گئے تھے. 2 مہینے ہو گئے ہماری ایکریڈیشن جو ہے. میں 28 جون کو آیا تھا. پہلا کام یہ تھا کہ جی ہم نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کی جو ہے نا وہ ایکریڈیشن کروانی ہے. پوری ٹیم آئی اور انہوں نے ایکریڈیشن کی, اور ان کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, بہت بڑے ایویلیویٹرز ہوتے ہیں. انہوں نے پھر ان کا بورڈ بیٹھتا ہے. اور ہماری یونیورسٹی کو یہ اعزاز ہے کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے کہ 5 انجینئرنگ کے پروگرام جو ہے وہ میرے رائٹ او بی کہ واشنگٹن اکارڈ کے تحت انٹرنیشنل لیول کی ڈگری جو ہے ہماری ہو گئی ہے. ناؤ آئی ایم ورکنگ ود پاکستان بار کونسل. میری لاء کی ڈگری جو ہے وہ ان سے ریکگنائز انشاءاللہ ہماری میٹنگ ہو گئی ہے. انہوں نے ان کی ریکوائرمنٹ میں نے پوری کر دی ہے. اور پاکستان بار کونسل سے جتنے میرے لائرز ہیں جو میرے بچے پروڈیوس ہوں گے ان کی ڈگری جو ہے انہوں نے ریکگنائز کر دی. جو میرا بیچ پاس آؤٹ ہو رہا ہے, ہمارے کدھر گیا نجیب صاحب جو ہے نا, سر کدھر ہے, تو ابھی جو ہے وہ سر ہماری جو بچے ابھی اس سال 2021 میں پاس آؤٹ ہو رہے ہیں, پاکستان بار کونسل نے ان کو ریکگنائز کر لی ہے. تو یہ وہ بھی ایک میرا ایلیمنٹ ہو گیا. اس کے بعد باقی جو کام ہے کمپیوٹنگ کونسل سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ہمارا ہو جائے گا. ہمارے ممبر کے ویٹرنری کے کدھر ہماری میری فیکلٹی ادھر بیٹھی ہے, یہ ہے. ابھی ویٹرنری کی ریکوائرمنٹ جو ہے ان کی ریکگنیشن ویٹرنری کونسل ہے, اور اس کے لیے ہم نے اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر لی ہے. اور انشاءاللہ ویری سون وی ول بی کمپلیٹنگ رائٹ ریکگنیشن مسٹ کی ویٹرنری کونسل جو ہے آپ پاکستان وہ کرے گی. تو ہمارے جتنے بھی
اس میڈیکل شعبہ کے جتنے لوگ ہیں ان کی ڈگری ریکگنائز ہوگی ود ان پاکستان اینڈ ابراڈ. تو انشاءاللہ یہ میرے جو کام ہے انشاءاللہ ابھی ان کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. اور مجھے سر جو مجھے جب میں نے میٹرک میں آیا بیمبر کالج میں جو میرا ٹائم گزارا اور جب میرا FSC کا رزلٹ آیا تو میں سب کے سامنے, باقی تو میرے سارے کلاس فیلو دوست سارے ہیں, بہت عزت دی, لیکن جو مجھے بیمبر کے وکلاء نے عزت دی, انہوں نے مجھے بلا کے تو وہاں چائے پلائی. اور نظیف صاحب میں سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ جیسے اس وقت ینگ تھے, ہم تو بچے تھے, یہ ینگ وکیل ہوتے تھے, شریف صاحب, نظیف صاحب, غضنفر صاحب اور یوسف صاحب, تو ان سب نے کہا کوئی بچے کو بلاؤ بھائی, اس کو بڑے بڑے یار بڑے نمبر لیے ہیں اس نے, اس کو بلاؤ, اس کو چناؤ. تو مجھے پتہ ہے کہ وہ پرانی کچہری اور جو جگہ وہاں اٹھا کے تو انہوں نے کیا. تو وہ ایک میرے لیے نا ایک اسپارک ایک ایسا تھا کہ اٹ واز ڈوئنگ سم تھنگ ان مائی باڈی دیٹ مائی لائرس جو میرے بڑے ہیں ان کی اتنی حوصلہ افزائی نے جو ہے نا آگے پھر UET لاہور میں, اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا میری میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے باغ ڈور سنبھالی, وہ اس کا میرے نزدیک جو ہے وہ 2-3 چیزیں ہیں جو میں شیئر کرتا ہوں. ایک میری والدین کی دعائیں, میری امی کی, میرے والد کی, ایک میرے چچا جو ہے ان کی جو انہوں نے میری سرپرستی کی, گائیڈنس کی, جو میرے ٹیچرز ہیں پرائمری ٹیچر سے لے کر میرے PhD تک کے ٹیچرز جتنے بھی ہیں, میں دعا کرتا ہوں. اور میں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں اپنے ٹیچرز کے لیے, ہر نماز میں, کہ جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ خوش رکھے, اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ میں انہی کی وجہ سے ہوں. اور جو میرا خیال ہے کہ جو میں اپنی ایفرٹ کرتا رہا ہوں, اگر میں پرائمری ٹیچر بن جاتا, میں نہ فیل ہوتا, تو میں پرائمری ٹیچر ہی ہوتا. وہ جو میں فیل ہوا ہوں, وہ جو تیسری اور چوتھی کا امتحان میں نے اکٹھا پاس کیا, وہ میں نے 10ویں میں پہنچنا تھا ٹائم پہ اور میں نے فیل ہو رہا تھا اس ایگزام میں. میں پرائمری ٹیچر نہیں بنا تو آگے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے راستے رکھے ہوئے تھے. تو میں ناؤ فار دی لاسٹ 7 years I was serving in grade 22. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے, اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے. اور اس وجہ سے میں سر جتنے میرے کولیگز ہیں, جتنے میرے ساتھی ہیں, وائس چانسلر میرپور کا آفس آپ کے لیے کھلا ہے, جب آئیں, اپوائنٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ واک انٹو مائی آفس. جو کام میرے بس میں ہوگا, میرٹ پہ ہوگا, دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اور کوئی نہ میرے بس میں ہوا تو میں آپ کو راستہ ضرور دکھاؤں گا. آئی ول گائیڈ یو ٹو فائنڈ آؤٹ دی وے تھرو وچ یو کین گیٹ دیٹ پرٹیکولر سکسیس. ٹھیک ہے, تو میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے اپنے اساتذہ کا, خاص طور پہ جو ہمارے اللہ تعالیٰ سر آپ کو صحت دے, خوش رکھے, ماشاء اللہ. یہ اس وقت بہت ینگ ٹیچر تھے. آج سے 46 years پہلے یہ بالکل ینگ جوان 25-30 years نہیں, کم عمر تھی ان کی. اور ہم جو ہے نا اس وقت جو ہے نا وہ تقریباً جو ہے نا 17 سال 18 سال 19 سال کے ہمارے سے 8-10 سال بڑے. تو سر وہ جو اسپارک آپ نے ہمیں دیا, جو ہمیں وہ جذبہ دیا, جو یہ ہمارے لیے, میں سمجھتا ہوں میرے لیے اور میرے جمیل صاحب بیٹھے ہیں, باقی لوگوں کے لیے, ہمارے لیے یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی خاص کرم نوازی تھے کہ آپ جیسے ٹیچر ملے. اور آپ کی دعائیں آگے بھی چاہیے. آپ دعاؤں میں جتنے میرے اساتذہ بیٹھے ہیں میں ریکویسٹ کروں گا کہ دعاؤں میں یاد رکھیں, اور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں. اور میں اپنے چچا سے بھی, وہ بہت نمازی پرہیزگار ہیں, ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دعاؤں میں یاد رکھیں. اور آپ جتنے کولیگ آئے ہیں, یہ تقریب جو ہے نا سجائی گئی ہے محفل, میں آپ سب کا مشکور ہوں. آج کل کے دور میں اگر نہیں ہے نا کسی کے پاس تو ٹائم نہیں ہے, تو آپ نے جو ٹائم اسپیئر کی ہے دیٹ شوز لو, دیٹ شوز رسپیکٹ فار می. اینڈ میں واپس ابھی جا رہا ہوں تو ایک نا بہت اس کے ساتھ کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت, میں بیٹھا ہوا تھا, میں فیل کر رہا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ کرم ہے کہ ہم سارے زندہ ہیں, بیٹھے ہیں, اور سارے شیئر کر رہے ہیں یہ ساری باتیں, اور سارے مل بیٹھے ہیں. میں زبیر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی
کہ سر یہ جو آج کی تقریب ہے اس میں جتنے مہمان ہوں گے ان کا جو سپانسر ہے میں خود ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے سختی سے ڈانٹ دیا اور اسی طرح جس طرح میرے سینئر ممبر کالج میں تھے اسی طرح انہوں نے کوئی ذرا لحاظ نہیں کیا. انہوں نے کہا تمہاری بات سن لی ہے ختم. ٹھیک ہے, تو میں ابھی آپ سے درخواست کروں گا کہ سر اگلی کوئی اس طرح کی میٹنگ پھر ارینج کریں کچھ عرصے کے بعد. ایٹ دیٹ ٹائم مجھے شرف بخشیں کہ میں جو ہے وہ اسپانسر کروں اور جتنے ہم سارے ساتھی ہیں بیٹھیں, اور اگر بیگمات کے ساتھ ہو جائے تو اور بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہاں اچھا تو بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے جو ہے نا خاص طور پہ باقی جتنے ساتھی ہیں میں فردر ہر کسی کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا, لیکن جمیل صاحب کا میں خاص طور پہ جو ہے وہ ذکر کرنا پسند کروں گا کہ یہ بندہ جو ہے انہوں نے آپ میں سے ہر بندے کو فون کیے. میں نے کہا جی کہ میرے بھائی آپ کہتے ہیں میری فلانے سے بات ہو گئی ہے, فلانے سے بات ہو گئی ہے, فلانے سے بات ہو گئی ہے. تو میں صبح سویرے جب نماز پڑھ کے تو اس کے بعد رات کو جب میں 11:30 پونے 12 بجے سونے لگا تو میں نے ان سے میسیج کیا, ہی واز آن لائن. تو ان کا فوراً جب میں دیکھا تو ہماری بات ہو گئی آپس میں. تو پھر انہوں نے کہا جی کہ اچھا جی ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے حکم کیا تھا, کہتے ہیں میں نے آپ کو کہا ہے جب آپ نے شیوری بھیجا. تو میں نے جو ہے نا اسی وقت جو ہے نا وہ دیکھا کمپیوٹر میں نے آ کے تھکا ہوا تھا یونیورسٹی کا کافی دیر سے. یہ جو ہمارے رجسٹرار صاحب ہیں بہت کام کرواتے ہیں مجھ سے, شام کی اذان تک تو مجھے انہوں نے بٹھائے رکھا یونیورسٹی میں. تو جب گھر گیا پھر اس دن کمرے میں گیا مجھے خیال آیا کہ جی کہ انہوں نے حکم کیا تھا کہ جی آپ نے سی وی بھیجنی ہے. تو میں نے فٹافٹ جو ہے نا کافی لمبی چوڑی تھی, اس میں کوئی کافی سارے پیجز کاٹ کوٹ کے میں جو ضروری تھے میں نے کے لیے جو ہے نا وہ کر کے تو میں نے کیا. جب میں نے ان کو سینڈ کر دیا تو پھر میں نے اس کو خود بھی پڑھا. میں نے ان کو PDF کاپی بھیجی ان کے موبائل پہ. میں کہا جی دیکھ لینا جو بھی آپ کے کام کی چیزیں دیکھ لینا. تو جب میں نے دیکھا اس پہ لکھا تھا وائس چانسلر ہائی ٹیک یونیورسٹی ٹیکسلا. میں نے کہا یہ تو میرپور کا وائس چانسلر ہو, یہ تو غلط چلا گیا ہے. پھر میں نے اس کو جو ہے نا پھر کمپیوٹر کو اپنے لیپ ٹاپ کو پھر میں نے آن کر کے پھر اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو بینڈ کیا, ٹیلی فون نمبر نئے لگائے کر آ کے اور لکھا وائس چانسلر میرپور یونیورسٹی آف سائنس ٹیکنالوجی اور کر کے واپس گیا. پھر ان کو میں نے کہا جی کہ ماڈیفائڈ سی وی از اٹیچ. تو پھر میں نے ان کو وہ بھیجا, پھر انہوں نے دیکھا, پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے جی زبردست ہو گیا. لیکن ایک اس وقت انہوں نے بتایا جی کہ میری فلانے بندے سے بات ہو گئی ہے. جب صبح نماز پڑھ کے میں جو ہے نا نماز پڑھنے کے بعد پھر رابطہ ہوا. میں کہا جاگ رہے ہیں؟ کہتے جی بالکل جاگ رہے ہیں. میں کہ کیا پروگرام ہے؟ کہ نہیں جی سارا پروگرام ہے, بالکل ہم ٹائم پہ آئیں گے, سارے بندے موجود ہوں گے اینڈ آپ نے ٹائم پہ پہنچنا ہے. پھر مجھے گائیڈ کیا. تو میں نے پھر جو ہے نا منیر صاحب کو فون کیا. تو منیر صاحب کدھر ہے؟ ادھر بیٹھے ہیں وہ پیچھے. تو منیر صاحب کو میں نے کہا یہ میرے خاص دوست ہیں, کانگڑا کے ہیڈ ماسٹر بھی رہے ہیں اسی اسکول کے جہاں میں پڑھا ہوں. ان کو میں نے فون کیا, میں نے کہا آپ نے آنا ہے اور وہ پرائمری اسکول جس سے میری بنیاد بنی ہے ان کا ہیڈ ماسٹر کو ساتھ لے کے آنا ہے. تو وہ ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہے نا ساتھ ہے. تو جناب بہت شکریہ آپ کا جناب آپ آئے, اور آپ سب کا میں تہ دل سے مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور ہمیں ریلی اس طرح کی یہ بڑی یونیک گیدرنگ ہے. یہ گیدرنگ میری زندگی کی پہلی گیدرنگ ہے جس کا ہمارے ایکیڈیمکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, جس میں صرف اور صرف جو ہے ہمارے کلاس فیلوز, ہمارے ٹیچرز, ہمارے ساتھی ممبر کالج رائٹ کانگڑا اسکول اور دندر اسکول. تو یہ میں کہتا ہوں جی کہ بہت مشکور ہوں سر. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اور جمیل صاحب آپ کا اور آپ سارے ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے عزت بخشی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. بہت بہت شکریہ جناب. تھینک یو. اللہ حافظ.